بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے عین مطابق وزارت اعلیٰ کرنے والے منفرد وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب، انتہائی قابل احترام سینئر منسٹر میرے بڑے بھائی محمد بشارت راجہ صاحب، انتہائی قابل احترام ظفر نصراللہ صاحب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، انتہائی محترم آئی جی جیل خانہ جات جن کی آپ نے بڑے سلو موشن انداز کی تقریر ابھی سنی دلیپ کمار کے سٹائل میں، شاہد سلیم بیگ صاحب، اور یہاں پر موجود اسیران، ملازمین، افسران اور میڈیا کے میرے دوستوں اور بھائیوں. میرا 1 سال ابھی تقریباً کمپلیٹ ہوا ہے ایز اے وزیر جیل خانہ جات، اور اس 1 سال کے اندر میں نے جو جج کیا تجربے کی بنیاد پہ، انفارمیشن کی بنیاد پہ، کہ جتنی دلچسپی سردار عثمان بزدار صاحب نے جیل خانہ جات ڈپارٹمنٹ کے اندر لی، اس سے پہلے کئی دہائیوں میں کسی وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اتنی دلچسپی نہیں دی. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کے سامنے شاہد سلیم بیگ صاحب نے پوری ڈیٹیل رکھی، اور یہ شاید پوری ڈیٹیل نہیں ہے، یہ شاید انہوں نے اس 100% اقدامات میں سے 10% یا 20% اقدامات بتائے ہوں گے جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے خود وزٹ کر کے کئی جیلوں کی، اور وہاں پہ چیزوں کو نوٹ کیا، آبزرو کیا، اور اس کے بعد پھر احکامات جاری کر کے نئی پالیسیز دی، نئی اسٹریٹجیز دی، نئی سوچ دی، نیا اسکول آف تھاٹ دیا، جس کے تحت پھر مختلف قسم کی تبدیلیاں آپ کے سامنے جو ہے وہ جیل خانہ جات کے اندر آئیں. اور آپ کے سامنے اسپاس نامہ پیش کرتے ہوئے آئی جی صاحب نے، وزیر اعلیٰ صاحب کچھ چیزیں رکھیں. میں نے 1 سالوں کے اندر 23 وزٹ کیے ہیں 17 جیلوں کے، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک، اور میں نے ان تمام وزٹس کے تجربے کی روشنی میں یہ اسیس کیا اور ایکسٹریکٹ کیا کہ جتنا لاوارث ڈپارٹمنٹ اس وقت جیل خانہ جات پچھلے 40 50 60 سالوں سے اس پاکستان کے اندر تھا، اور کسی حد تک ابھی بھی ہے، اور آج کے بعد نہیں ہوگا انشاءاللہ. افسوس ہوتا تھا. ایک فورسز 3 4 5 6 قسم کی فورسز ہیں پاکستان کے اندر، ان کا پے سٹرکچر سب کا سیم ہے، لیکن جیل خانہ جات کا وارڈر وہ پولیس کے سپاہی کے برابر کوئی درجہ نہیں رکھتا. وہاں کا جناب ہیڈ کانسٹیبل ہمارے ہیڈ وارڈر سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے. وہاں کا جناب ASI ہمارے چیف وارڈر سے کہیں زیادہ سٹیٹس، حیثیت، فیسلٹیز، سیلری رکھتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا IG جو گریڈ 2021 کا ہوگا، لیکن اس کی پے جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30% سے 40% لیس ہوگی پورے پنجاب کے اندر باقی گریڈ 20 اور 21 کے افسرز کے مطابق. یہی تقریباً سارے سکیلز کے اندر جو ہے وہ یہی معاملات تھے. اور حقیقت یہ ہے، دکھ ہوتا تھا کہ ایک گریڈ 10 سے لے کے گریڈ 16 کا، گریڈ 5 کا وارڈر ہو یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہو، وہ اپنی بچی بیاتا تھا تو اس کو میں سوچ سکتا ہوں، اور آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ اس بچی کو بیانے کے لیے کتنے دکھ جو ہے وہ جھیلتا ہوگا، اس کے کیا حالات ہوں گے. اس نے بچے کو پڑھانا تھا تو بچے کو پڑھانے کے لیے اس کے ذہن کے اوپر کیا ٹینشن اور کیا خوف اور کیا ایگزرشن جو ہے نا اس کے سر کے اوپر سوار ہوتی ہوگی. ایک افسر جو ہے وہ شاید پولیس کے سامنے، ڈپارٹمنٹ کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے تو بڑی حیثیت رکھتا ہوگا گریڈ 17 18 کا جیل ڈپارٹمنٹ کا، لیکن اس کے گھر کے حالات، شاید یوٹیلٹی بلز آتے ہوں گے تو وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں کس انداز سے یہ یوٹیلٹی بلز ادا کروں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برے حالات تھے. ان برے حالات کو آپ نے آبزرو کیا، اور میں آج آپ سے دست بدستہ جو ہے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح IG صاحب نے کہا، ویسے ہی آج آپ ایک انقلابی اقدامات کا، ریڈیکل قسم کے میئرز کا اعلان کر کے جائیں گے، اور اس اعلان کے بعد رہتی دنیا تک جیل ڈپارٹمنٹ کے قیدی بھی آپ کو دعائیں دیں گے، اور ملازمین کی آنے والی 100 نسلیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی. اور یہ ڈسٹنکشن بھی
یہ تمغہ امتیاز بھی انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کے سینے پہ سجے گا، جو اس سے پہلے بڑے بڑے نام نہاد پھڑکنا تھڑکنا تھڑک کر پھڑکنا شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کے مزداق چلاکیاں کیا کرتے تھے وزیر اعلیٰ، ان کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی. وہ یہ کوٹ لکھپت جیل کاٹنے کے بعد بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوگی. یہ میں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن انشاءاللہ آج جو آپ اعلان کریں گے اس کے بعد جیل کے ملازمین، افسران، قیدی اور خصوصاً ملازمین اور افسران کم از کم وہ خیال رکھیں گے. اور لائٹر نوٹ پہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو پولیس کی گاڑی آگے ہوتی ہے، جب اقتدار سے باہر جاتا ہے ہمارے جیسے سیاستدان تو پولیس کی گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہم سیاستدان لوگ ہیں، سیاستدان کی زندگی میں ہمیشہ سرکاری گھر ہی ہوتا ہے. کبھی جی او آر میں اقتدار میں ہو تو اپوزیشن میں ہو تو یہ سرکاری گھر ہوتے ہیں. تو ایسے سرکاری گھروں کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، اگر ہم لوگ ہی ان کا خیال رکھیں گے تو کل یہ ہمارا بھی خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لائٹر روڈ کی باتیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے واقعتاً ثابت کیا، اور آج جب اعلان ہوگا تو ایک نئی روح اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پھونکی جائے گی. نئی روح، آپ کے وارڈرز کے پے سکیل، ہیڈ وارڈر کے پے سکیل، چیف وارڈر کے پے سکیل جب وزٹ کرنے جاتے تھے آپ یقین جانے باہر نکلو تو لائن بنا کے جناب سارے درخواست لے کے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی راس لیلا بیان کرتے تھے، جناب 9.5 جناب ظلم ہو رہے ہیں. لیکن آج آپ کا نجات دہندہ سردار عثمان بزدار صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور وہ ثابت کر کے جائیں گے کہ وہ آپ کے نجات دہندہ ہیں، آپ کے مسائل کے نجات دہندہ ہیں، آپ کی محرومیوں کے نجات دہندہ ہیں. اور آپ کے ساتھ جتنا اس سے پہلے 40 50 60 سال جو ہوا، انشاءاللہ آئندہ آپ کی لائف کے اندر سکون آئے گا، بہتری آئے گی. اور قیدیوں کی زندگی کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا، ابھی ناشتے سے لے کے واش رومز کی ریہیبلیٹیشن سے لے کے بیرکس کی جناب تعمیر سے لے کے ہر قسم کے معاملات، چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے نوٹ کی. چھوٹی چھوٹی چیز، سب سے چھوٹی چیز میں ایک آخری وزٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو عثمان بزدار صاحب نے سیالکوٹ وزٹ کے اندر ایک خاتون کا بچہ جو ہے وہ اس کی گود میں نہیں تھا، کسی اور خاتون کی گود میں، شیرخوار بچہ 1 سال کا. یہ عثمان بزدار صاحب کی نظر تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی. انہوں نے وہاں پہ پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو آگے سے جب بتایا گیا کہ بچے کی اصل ماں جو ہے وہ دوسری جگہ بند ہے اور یہ کسی اور عورت کے ہاتھ میں دیا ہے. تو میں قربان جاؤں سردار عثمان بزدار صاحب پہ کہ جنہوں نے اسی وقت کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شیرخوار بچے کی سب سے پیسفل جو ہے اس جگہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، سب سے پیسفل، اس سے کیوں جدا کیا گیا اور اس کے اوپر ایکشن لیا گیا. تو انشاءاللہ اپنی بات کے اختتام پہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو ان الفاظ کے اندر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور آپ سب دوستوں کو کہ میرے وطن کے باسیوں، جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے، دوا تمہیں سماج دے. یہ راستے کے پیچ و خم بڑھو تو چوم لے قدم، ہر ایک گھڑی کا پیار لو، یہ معاشرہ سدھار لو. یہ وقت کھو رہے ہو تم، جو فصل بو رہے ہو تم، کسی کو کاٹنی بھی ہے یہ آگ چاٹنی بھی ہے. حواس کس کو دے دیے، نہ اپنی نسل کے لیے تباہیاں ادھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو. صداقتوں کا ساتھ دو، برائیوں کو مات دو، جہاد ہو ہر ایک عمل، ملے گا نیکیوں کا پھل. سبھی اگر سدھر گئے تو سمجھو پار اتر گئے، بھلوں کا روپ دھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو. بہت شکریہ.